حیا جسے شرب و غیرت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ ایک فطری انسانی خوبی ہے کہ جو اسلامی اخلاقیات کا اہم ترین جز ہے، جو انسان کو گناہوں، برائیوں اور ناپسندیدہ افعال سے روکتی ہے۔ اس صفت کے بارے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ذکر ہوا کہ الحیاء خیر کلہ، یعنی حیا سراپا خیر ہے۔ اس بارے میں حضرت امام ابو الحسن ماوردی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان میں حیا 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے حیا، نمبر 2 لوگوں سے حیا، اور نمبر 3 اپنے آپ سے حیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچے۔ لوگوں سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے اور برائی کو اعلانیہ نہ کرے، اور اپنے آپ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان پاک دامنی اختیار کرے اور تنہائی میں بھی اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ تو جب انسان نے یہ تینوں طرح کی حیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا، لوگوں سے حیا اور اپنے آپ سے حیا، اپنے نفس سے کامل طور پر حیا پیدا ہو جائے، تو اس کی زندگی میں خیر ہی خیر آ جاتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے، گناہوں سے بچنے والا اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے والا بن جاتا ہے۔ وہ نہ صرف لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتا ہے بلکہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، جلوت کے ساتھ ساتھ خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق، پاکیزگی، مروت اور دیانتداری پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ معاشرے میں عزت و احترام پاتا ہے، اس کا کردار لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور کامیابی کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں حیا نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا اور ظاہر و باطن میں پاکیزگی اختیار کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کی رضا کے مطابق ہو۔ آمین۔